پاکستان میں 60 کے قریب سویلین کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں سنائی گئیں۔ ان پر 9 مئی 2023 کو جلاؤ گھراؤ اور ایسے کئی مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا، جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملٹری ملاک عملوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس سے پہلے 25 افراد کو ملٹری کورٹس میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں، یعنی کل 85 افراد کو سزائیں سنائی گئیں۔ ملٹری عدالتوں کے اندر سے اور سیاسی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ میں سویلین کے خلاف مقدمات ملٹری کورٹس میں سننے کے اختیار کی سماعت کر رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ملٹری کورٹ سے سویلین کے کیس سنے ہیں اور سزائیں بھی سنائی ہیں۔ ہر بار جب بھی نئی حکومت آتی ہے، حزب اختلاف کی جماعتیں اور اس پر اعتراض بھی کرتی ہیں، جبکہ حکومتی لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن ہر سیاسی حزب اختلاف کی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ رضا ربانی نے تو روتے ہوئے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سویلین کے کیس ملٹری کورٹس میں سنے بھی جاتے ہیں، سزائیں بھی دی جاتی ہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ملٹری کورٹس انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی، جبکہ فوج کا کہنا ہے فوجی عدالتیں ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق تیزی سے فیصلے سناتی ہے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ فرق ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ملٹری کورٹس کو لیتے ہیں۔ سویلین کا کہنا ہے کہ یہ بند کمرے میں ملٹری قوانین کے اصول و ضوابط کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن، خلاف ورزی یا بغاوت جیسے جرائم کے ارتکاب پر مقدمہ چلائے جاتے ہیں۔ ان کورٹس کو 3 نام سے منسوب کیا گیا ہے: نمبر 1 ملٹری کورٹس، نمبر 2 کیبنٹ مارشل، نمبر 3 اسپیشل ملٹری ٹریبیونل۔ نام کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ مقدمے میں اگر فوج افسران کا ہو تو اسے ملٹری کورٹس کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ عدالتیں عموماً فوجی معاملات کے اندر کے مسائل کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ملٹری کورٹس جلد سے جلد سزائیں سناتی ہیں، جبکہ سویلین کورٹس میں مقدمات برسوں چلتے رہتے ہیں۔ سویلین میں مجرم کو بچنے کا موقع مل جاتا ہے، گواہ غائب ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، اس لیے فوجی عدالتوں سے فوری انصاف ملتا ہے۔ انصاف کا عمل کوئی سادہ عمل نہیں، سننے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس میں بے گناہ کو بھی سزا کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں مقدمات کو خفیہ رکھنے پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ ملٹری کورٹس میں میڈیا کو دور رکھا جاتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں کیس سنے جاتے ہیں۔ سننے جانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کیس میں جنرل مارشل ایکٹ کے تحت کیس سنے جاتے ہیں۔ فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل کے تحت ہوتے ہیں، ججز برانچ کے تحت ہوتے ہیں، اور اس کا جج ملٹری سرونگ آفیسر ہوتا ہے اور پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ملٹری کورٹس کے بیان سامنے ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسے پورے پروسیس کو انڈوز کیا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹس کے ملزمان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا گارنٹر پیش کرنے، گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اگر سزا ہو جائے تو مجرم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور جنرل کے لیے اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کورٹ اپیل میں چیف آرمی سے پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل رد عمل میں برطانیہ اور امریکہ کا ایک ہی المیہ ہے۔ ملٹری کورٹس میں ملزم کے ساتھ غیر شفافیت، غیر جانبداری اور گارنٹر اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ 1952 کے ایک ایکٹ کے مطابق 1970 میں پہلا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دور میں تھا۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے 1998 میں ایک آرڈیننس منظور کیا، جس کے تحت خصوصی عدالت کے خلاف اپیلوں کو 3 ورکنگ ڈیز میں ملٹری کورٹس کو محدود رکھا گیا۔ اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے دائرہ کار کو بھی ختم کر دیا۔ 1999 میں سپریم کورٹ نے عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا۔
پھر 2014 آرمی پبلک اسکول پشاور واقعے میں دہشت گردوں کو سزائے دلوانے کے لیے 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس قائم کی گئیں۔ 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کو مزید 2 سال کے لیے فعال کر دیا گیا۔ اس طرح 2019 تک ملٹری کورٹس کام کرتی رہیں، جبکہ ادھر پاکستان نے کہا کہ پاکستان پوری طرح اوبلیگیشن ہیومن رائٹس کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان لیگل سسٹم ہیومن رائٹس کے تحت ملزموں کو ملٹری کورٹس میں آئینی اور قانونی انصاف فراہم کرتا ہے۔ پاکستان ملٹری کورٹس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان سے پاس ہونے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر ملک میں ملٹری کورٹس موجود ہیں، لیکن ان میں سویلین مقدمہ ٹرائل نہیں کیے جاتے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا جاتا ہے۔ ڈیفینڈرز کو وکیل رکھنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ اگر ملزم کو سزا ہو جائے تو اسے 40 دن کے اندر آرمی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر ملزم پھر بھی سمجھے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو اعلیٰ عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ملزم کو اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف ملا اور وہ بری بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح فوج کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل ہونا مناسب نہیں۔ جنرل مشرف دور میں بھی یہ بحث 3 ایڈوکیٹ جنرل کے درمیان ہوتی تھی کہ سویلین ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ ملٹری کورٹس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایمنسٹی تنظیم انسانی حقوق کے مطابق ملٹری کورٹس آزاد کورٹس نہیں ہیں۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کے مقدمات چلانے سے انسانی حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جیو پروسیس کو فالو نہ کرنا، شفافیت کی کمی، جبری اقبال جرم کرانا، غیر منصفانہ ٹرائل شامل ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین مقدمات چلانا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے مطابق پاکستانی اوبلیگیشن کی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن جسٹس کے لیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔